الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اغفر لي واغفر لي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العلي العظيم. وقال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإنسان عبد الإحسان، أو كما قال. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات کا جمع ہونا، اکٹھے ہونا، بیٹھنا، یہ عقیدت و احترام کی نسبت پر ہوا ہے. حضرت خواجہ صاحب کی عقیدت احترام اور اپنے پیر مرشد کی محبت میں آپ جمع ہوئے. یہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے. خواجہ صاحب کی کیا حیثیت، کیا مقام ہے، اس کو صحیح طور پر تو اللہ ہی جانتا ہے. رہی یہ بات کہ اپنی اپنی فہم و فراست اور اپنی علم کے اعتبار سے
جو کچھ پہچانا جاتا ہے جانا جاتا ہے وہ بہت دنوں سے بیان بھی کیا جا رہا ہے. میرے خیال سے 300 سال ہو گئے جب سے سلسلہ شروع ہوا. اور پہلے ہی دن سے برادر اکبر حضرت بھائی جان صاحب رحمت اللہ علیہ کی طرف سے یہ خدمت مجھے ہی سپرد کی گئی تھی کہ تمہیں جو کچھ بتایا گیا ہے، پڑھایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے اور جو کچھ تمہیں حاصل ہوا ہے اپنے بڑوں سے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرو. محفل میری ہے، بیان تمہارا. تو ان کی زندگی میں زندگی بھر جو کچھ مجھ سے آیا ٹوٹے پھوٹے انداز میں بیان کرتا رہا. آپ میں سے بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کی زندگی میں بھی حاضر رہے اور الحمدللہ آج بھی حاضر ہیں. انہوں وہ لوگ سنتے سناتے آ رہے ہیں. میں بھی اپنے رب کا، اپنے بڑوں کا یہ قرض سمجھتا ہوں کہ مجھے جو اللہ اور اس کے رسول کی، دین کی اچھائیوں کی جو باتیں ٹوٹی پھوٹی معلوم ہے وہ میں ان کے اور اپنے تعلق رکھنے والوں اور محبت رکھنے والوں تک پہنچا دوں. اس لیے یہ میری اپنے دل کی آواز ہوتی ہے، یہ میرے دل کی تمنا ہوتی ہے. محبتوں کا بدلہ محبتوں سے ہی دیا جاتا ہے. آپ حضرات کا یہاں آنا یہ بھی ایک یہی جذبہ لے کر کے آیا ہے کہ جو محبتیں آپ کو تھی، جو فیض اپنے پیر سے پہنچا، اس کا ایک طرح سے آپ قرض ادا کرنا چاہتے ہیں. قرض ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آج بھی ہم بیٹھے، ملے، ملاقات کریں اور کچھ ان کی نسبت سے بات کریں. میرے بزرگوں، ابھی یہ ہمارے محترم مہربان بھائی اشعار پڑھ رہے تھے. شروع میں انہوں نے حضرت خواجہ صاحب کے بارے میں کہا. کیا کہا وہ الفاظ سے یاد بھی نہیں رہے. کیا کہا تھا جی؟ حضرت خواجہ صاحب کے بارے میں جس نے شعر پڑھے قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا؟ آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا؟ یہ تو سرکار دو عالم کے بارے میں ہو گیا. یہ تو سرکار دو عالم کے بارے میں ہو گیا کہ ایمان جو ملا ہے تو سرکار کا صدقہ ہے. اور اللہ رب العزت نے جب بھی اپنا کلام بھیجا تو اسے سمجھانے والا اور دلوں میں اتارنے والا بھی ساتھ بھیجا. تورات بھیجی تو موسیٰ کو بھیجا، انجیل بھیجی تو عیسیٰ کو بھیجا، زبور شریف اتری تو حضرت داؤد کو بھیجا اور قرآن شریف اترا تو سرکار دو عالم کو بھیجا. اور پھر آگے کیا کہا؟ خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو، ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے؟ ورنہ خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پہ لوگوں، ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا؟ سوال یہ ہے کہ آپ کیوں یاد منا رہے ہیں؟ کیوں یاد؟ سوال یہ ہے کیوں اپنا خراج عقیدت آج بھی پیش کر رہے ہیں 1000 سال بعد؟ حقیقت میں یہ ہے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان تو احسان کا بندہ ہے، احسان کا غلام ہے. اگر کسی کا کوئی احسان نہ ہو تو اسے کوئی یاد نہیں کرتا.
کسی سے نفع پہنچتا ہے تو اسے یاد کیا جاتا ہے. یہ تو مطلب کی دنیا ہے. مطلب چاہے وہ دنیا کا ہو Received یا مطلب وہ 240 چاہے rupees on Google Pay for business. بات یہ ہے کہ آدمی کو ضرورت پڑتی ہے دنیا داری میں کسی مقدمے کو حل کرنے کی مشورہ لینے کی. وکیل کے پاس جاتا اور 100 طرح سے خوشامد کرتا. کسی اور معاملے کو حل کرنے کی نیتا کے پاس جاتا. بیماری میں ڈاکٹر کے پاس جاتا. کوئی اور اسٹرکچر کا کام کرانا انجینئر کے پاس جاتا. تو میرے بزرگوں، اور روح کو اگر ٹھکانے لگانا ہو، روح کی اگر مرمت کرانی ہو، ایمان کو اگر درست کرانا ہو، تو ایمان والے، اللہ والے اور اولیاء اللہ کے پاس جانا ہو. تو بس بات یہ ہے کہ صاحب اس نے احسان کیا تھا، اس نے ہمارا علاج کیا تھا، اس نے احسان کیا تھا، اس نے ہمارا مقدمہ حل کر دیا تھا، اس نے احسان کیا تھا، اس نے ہمارا مکان بنا دیا تھا. تو یہ تو ہو گئے دنیا کے احسان جو دیکھ رہے ہیں. بہرحال سرکار حضرت خواجہ صاحب کا کون سا احسان ہے جس کی بنیاد پر ہم انہیں یاد کریں یا ان کی عقیدت کریں؟ اس کو کہا گیا خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پر لوگوں، ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا قدس سرہ العزیز، ہمارے پیر و مرشد آقا، ان کی ایک کتاب ہے تاریخ مشائخ چشت. اس کے اندر وہ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پر 90 لاکھ آدمی مسلمان ہوئے. خواجہ صاحب کی وہ جو ہے حضرت مولانا زکریا قدس سرہ العزیز کی کتاب ہے مشائخ چشت. اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت خواجہ صاحب کے ہاتھ پر 90 لاکھ آدمی مسلمان. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری نسلوں کے تانے بانے جہاں تک پہنچتے ہیں، ان کو اگر تانا بانا ملایا جائے تو یا تو خواجہ صاحب یا خواجہ صاحب کے خلفاء اور ان کا جو ایک جال تھا بچھا ہوا خواجہ صاحب ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں، بابا فرید گنج شکر ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء ہیں، علاء الدین علی احمد، اور پھر پتہ نہیں کتنے بزرگان اور کتنے سلسلہ وہ پھیلتا چلا گیا ہے. یہ سارا کا سارا جو نظر آ رہا ہے یہ سب انہی کا تو صدقہ ہے. آخر ایمان کہاں سے آیا؟ کہاں سے اتنے سارے مسلمان ہوتے؟ رہا بات یہ کہ کسی وہ جو بادشاہ لوگ تھے انہوں نے کیا ہوگا، انہوں نے مسلمان بنائے ہوں گے. بالکل جھوٹی بات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ زبردستی کر لیا گیا. زبردستی کہاں کیا؟ اکبر نے تو جو مسلمان تھے انہیں بھی اسلام سے پھیرنے کی کوشش کی، ایک نیا دین چلا دیا. سب سے بڑا بادشاہ اکبر بادشاہ، اور وہ جو اکبر بادشاہ ہے اور سب سے زیادہ ذی حشمت اور ذی وجاہت مانا گیا، تو وہ بادشاہ نے اپنا ایک علیحدہ دین چلایا تھا. اس کا نام دین الہی تھا. اس کا کلمہ بھی الگ تھا، لا الہ الا اللہ اکبر ذل اللہ. اس نے ملا جلا سا وہ کر لیا تھا ایک دن، اور اس کا عمل بھی کیا کہ ہندوؤں سے بھی شادی کر لو اور مسلمان سے بھی کر لو، وہاں بھی جا کر کے بیٹھا ٹیک لو اور مسجد میں بھی چلے جاؤ.
ہولی دیوالی بھی منا لو اور صاحب مطلب یہ کہ وہ جو ہے عید اور بقرعید بھی منا لو. اس نے ایک اور بھی اس میں پتہ نہیں کیا کیا واحد چیزیں تھی. تو انہوں نے تو دین سے اور بگاڑنے کی تو کوشش کی تھی, دین کو پھیلانے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی. تو پھر یہ مسلمان کیسے ہوئے؟ یا تو اگر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ جو اتنے دنوں مسلمانوں کی یہاں حکومت رہی اس کے دباؤ میں لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے, یہ بالکل غلط بات ہے. ان کے دباؤ میں اگر مسلمان ہوتے اور اگر انہیں اسلام کی فکر ہوتی تو پھر ہندوستان کے اندر مسلمان ہی مسلمان. لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ پھر ہوا کیسے؟ یہ صرف فقیروں کی وجہ سے ہوا ہے, یہ درویشوں کی وجہ سے ہوا ہے, یہ صرف صوفیہ کرام علماء اذان کی بنیاد پر ہوا ہے. انہوں نے محبت کا جام پھیلایا, انہوں نے یہاں اصل محبت کا جام پھیلایا, لوگوں کو محبتیں دی. جو لوگ کچلے ہوئے تھے انہیں سینے سے لگایا, جنہیں روٹی نہیں ملتی تھی ان کے لنگر خانوں میں انہیں کھانے ملے. بادشاہ لوگ اپنی مجبوری کی وجہ سے ان کے ہاں نذرانے پیش کرتے تھے جو مالدار تھے اور نواب تھے, اور یہ اس مال کو نظر میں بھی نہیں لاتے تھے اور لوگوں کو لٹاتے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ, حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے یہاں اتنا بڑا مجمع, ہزاروں لوگ روزانہ کھانا کھاتے تھے. جسے کہیں روٹی نہیں ملتی تھی اسے وہاں روٹی ملتی تھی. اس زمانے میں جو کچلے ہوئے لوگ تھے, غریب تھے, فقیر تھے, ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا کھاتے. حضرت نے 10 بادشاہوں کا زمانہ پایا اور سب نے کوشش کی کہ حضرت سے ملاقات ہو جائے, مگر حضرت کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے. فقیروں کو گلے لگاتے تھے, غرباء کو گلے لگاتے تھے. ایک نے بہت زیادہ وہ کیا کہ میں چل دیا ہوں, آ رہا ہوں. تو حضرت نے اس کے جواب میں لکھا کہ فقیر نے اپنے گھر کے 2 دروازے بنوا رکھے ہیں, آپ ایک در سے آئیں گے تو میں دوسرے در سے باہر نکل جاؤں. اور حضرت کا عالم یہ تھا کہ ایک دفعہ حضرت کی محفل تھی, بادشاہ کی طرف سے بہت بڑا ہدیہ, ایک تشت میں سونے چاندی کے سکے جو اس زمانے میں چلتے تھے, اشرفیاں, درہم و دنانیر, وہ پیش ہوئے. اب بزرگوں کی جو محفل ہوتی ہے اس میں سارے ہی مخلص بھی نہیں ہوتے. ان کے یہاں یہ تو دنیا کا وہ مطلب یہ کہ دستور ہے. کچھ لوگ اخلاص کے متمنی ہوتے ہیں, اخلاص سے آتے ہیں, حقیقت کے چاہنے والے ہوتے ہیں, اور کچھ بس وہاں بھی دنیا والے چلے جاتے ہیں, دنیا کی تلاش میں آتے ہیں. تو صاحب وہ جو ہے جب وہ پیش ہوا تو ایک ایسا ہی بیٹھا ہوا تھا, اور وہ جو پاس رہے وہ رگ بھی جان جا کہ ان کی رگ کائے سے دبے, کسی کی رگ دبے اس سے کہ لیلا کا نام لے دو, کسی کی رگ دبے اس سے کہ اللہ کا نام لے دو, کسی کی رگ دبے رسول اللہ کا نام لے دو. تو اس نے بھی سیکھ رکھا تھا. تو جب وہ آقا آیا, وہ تھال آیا جس میں بہت رقم تھی. اب یہ تو اس کی تو اسی پہ نیت رہتی تھی, یہ سوچ رہا تھا کسی طرح ملے. اور حضرت کے یہاں تو یہ تھا کہ جو آتا تھا وہ سب لنگر میں لگ جایا کرتا تھا. تو حضور کی ایک حدیث ہے, الہدایا مشترک, الہدایا مشترک, کہ جب ہدیہ آوے, تحفہ آوے, تو وہ جتنے لوگ حاضرین ہیں ان کا سب کا اس میں حصہ ہوتا ہے, انہیں بھی دے دو تھوڑا تھوڑا. اب یہ حدیث جو ہے کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق ہے. مثلا یہ کہ بھائی بیٹھے ہیں حضرت اور کہیں سے کیلے آئے تو سب کا دل ادھر کو لگ جا, بھی تھوڑا تھوڑا سا انہیں بھی دے دو, پھر جو رائی تھوڑی تھوڑی سی انہیں بھی دے دو.
تو حضور نے جو یہ فرمایا کہ آدمی کا دل لگ جاتا ہے اور ان کی بھی تمنا ہے حضرت کے پاس آئی تو حضور کا بھی یہی معمول تھا، دودھ آتا تھا، دودھ یا کھجور آیا کرتی تھی یا کچھ کھانا تو وہ حضور بھی تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ دوسری چیزوں کے بارے میں نہیں، مثلا جوتے آئے تو کیا جوتے بھی تقسیم کرے جائے، یا کپڑا آیا تو کپڑا تھوڑا ہی تقسیم کیا جائے، وہ تقسیم کریں گے تو کسی بھی کام نہیں کرنے رہنے۔ تو یہ جو ویسی برتنے کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں نہیں، بلکہ یہ حدیث جو ہے یہ کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق ہے، مگر بہرحال حدیث ہے کہ صاحب جو چیز آوے وہ مشترک ہے۔ بلکہ بتا دوں درمیان میں بات روک کر کہ ایک دفعہ یہی بات پیش آئی تھی حضرت قاضی ابو یوسف، امام ابو یوسف جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کی محفل میں بھی ایسا ہوا تھا کہ کہیں سے کچھ آیا تھا ہارون رشید کے یہاں سے، اور وہ جو ہے کسی نے وہ جو ہے جب وہ پیش کیا حضرت کو تو کسی نے بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا الہدایہ مشترک، مطلب یہ تھا کہ تمہارا بھی حصہ ہے، مگر حضرت تو امام تھے، عالم تھے، تو انہیں مسئلہ صحیح بتانا ضروری تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس سے متعلق نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق ہے، اس کو نہیں ادرک۔ لیکن حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تو فقیر تھے، درویش تھے، اور دنیا کی کوئی چیز کی محبت ان کے پاس کو بھی نہیں گزری تھی۔ اگر وہ حضرت کے پاس بھی رہتا جب بھی وہ لنگر میں ہی چلتا، لیکن اس آدمی نے جھٹ سے کہا الہدایہ مشترک، جانتا تھا کہ حدیث سناؤں گا تو ان کی رد اب جائے گی۔ تو حضرت نے ذرا سے لمحے کے توقف کے بغیر فرمایا بلکہ تنہا مشترک، تو کہہ رہا سجا نہیں ہے، سارا تیرا ہی ہے، بلکہ تنہا مشترک، اور حکم دیا خسرو اسے دے دو سارا کا سارا۔ یہ مقام تھا ان حضرات کا، وہاں لوگ کھا رہے تھے، پی رہے تھے اور لٹایا جا رہا تھا دنیا کا، ان کی عقیدت، ان کی کرامت، ان کی وجہ سے بڑے بڑے بادشاہوں کا، نوابوں کا، رجواڑوں کا ان کے پاس ہدایہ اور تحفہ آتے تھے اور لوگوں کو تقسیم ہوتے تھے۔ تو وہ چیز جو لوگوں کو ایمان پر جب انہوں نے دیکھا کہ دنیا تو ہمیں پاس بھی نہیں آنے دیتی، اپنی عبادت خانے میں گھسنے نہیں دیتے تھے، آج بھی نہیں گھسنے دیتے، ذرا نیچ ذات کا کوئی آدمی اعلیٰ ذات کے مندر میں گھس کے تو دیکھو، اور یہ اسے پاس بٹھاتے تھے، آجا، اور ان کی محفل میں ہندو مسلم سب ہوتے تھے، مسلمان ہوا تو اسے کہہ دیا کہ صاحب اللہ اللہ کر، اسے کہہ دیا یا رحیم کا چاپ کر۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں انہیں کھانے کو بھی ملتا تھا، یہاں انہیں عزت بھی ملتی تھی، یہاں محبت بھی ملتی تھی، یہ سبب تھا اسلام کے پھیلنے کا، یہ سبب تھا اسلام کے پھیلنے کا۔ جو یہاں مسلمان ہوئے ہیں وہ اس بنیاد پر ہوئے، اس بنیاد پر ہوئے ہیں، یہ بادشاہوں کا دباؤ نہیں تھا، یہ تلوار کا زور نہیں تھا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت خواجہ صاحب اور ان کے خلفاء، ان کے مریدین، ان کے سلسلے کے لوگوں نے یہاں محنت کی، تو یہاں محنت کی تو صاحب مطلب یہ کہ اسلام نظر آیا، اور یہ جو ہے آپ کے ادھر کے آباء و اجداد، یہ باپ دادا پر دادا، یہ پتہ نہیں کون کون سے لوگ، یہ جو ہے سارے کے سارے جو مسلمان ہوئے، یہ اس طریقے سے مسلمان ہوئے، اسلام کی دولت ان کی محنتوں کی دنیا محنت۔ یہ وہ احسان ہے جس احسان کا قرض چکانا فرض ہے، اور اس کا فرض جس طرح ادا کیا جاتا ہے تو کبھی کبھی ہم ماڑے موٹے جو ذکر کرتے ہیں اور جو آتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس کی بات ہے۔ یہ وہ احسان ہے جو بہت بڑا احسان ہے، نظرہ اکابرین
اولیاء امت کا اور صوفیاء کرام کا کہ ان کی بنیاد پر ہی یہ سارا سب کچھ ملا، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ تصوف، یہ وعظ و تقریر اور یہ نصیحتیں، یہ قرآن پاک کی تلاوتیں اور یہ نغمے اور یہ نعتیں اور یہ مجلسیں اور یہ محفلیں اور یہ ذکر، یہ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، اور یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ سب انہی حضرات، اگر ان کا نہ ہوتا تو انہی پہ کہاں سے ہوتا، پیر صاحب پہ کہاں سے ہوتا اگر ان کا نہ ہوتا؟ یہ تو سارا کا سارا یوں ہی سلسلہ بہ سلسلہ اور سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا آ رہا۔ تو میرے بزرگوں، یہ وہ احسان ہے، یہ وہ احسان ہے جسے چکانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی بات اور میں عرض کروں اچھی طرح سمجھنے کے لیے کہ آخر یہ احسان اتنا بڑا احسان کیوں ہے؟ یہ احسان اتنا بڑا احسان کیوں ہے کہ آج تک یاد رکھا جائے؟ میرے بزرگوں، یہ احسان اتنا بڑا احسان کیوں ہے کہ اللہ رب العزت نے جب ہم اس پوری کائنات کو دیکھیں، غور سے سنو بات کو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر پتہ نہیں کچھ طالب علم بھی ہیں کیا پڑھنے والے ہاں، یہ اتنی بڑی کائنات بنائی اللہ نے، آسمان و زمین، چاند اور سورج، جتنے، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ یہ چاند اور سورج اور یہ زمین کتنی بڑی، عجیب جہاز میں یہاں سے وہاں تک، یعنی عرب تک تو جانے کا بہت سارے لوگوں کو اتفاق ہوئے، اور عرب کتنی، عرب کوئی کنارہ نہیں ہے، بہت قریب ہے۔ امریکہ میں ہی جاؤ تو 12 گھنٹے کا سفر ہے، اور وہاں تک تو 4-5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، تو پھر دیکھو وہ کتنی دور ہوگا۔ اور امریکہ کو بھی یوں نہ سمجھو کہ وہ دنیا کا آخری کنارہ ہے، تو کتنی بڑی دنیا ہے۔ اور یہ زمین کی حیثیت سورج کے مقابلے میں بالکل کچھ نہیں، وہاں بیٹھ جا، مریخ، مشتری، زہر، وہ جو ہے، جو اتنے بڑے بڑے مطلب کے سیارے ہیں، اور یہ سارے سیارے مل کر کائنات میں کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ پھر یہ سارا سولر سسٹم ایک نظام کہکشانی کے ارد گرد، جسے ملکی وے کہتے ہیں، اس کے ارد گرد جو ہے چکر لگاتا ہے، اور جو سائنسداں لوگ کہتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں سورج ہیں، اور سورجوں کے ماتحت پتہ نہیں کتنے ستارے ہیں، اور پھر یہ بھی اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ ایک اس کے اندر ہزاروں سورج ہیں، اور پھر ہزاروں کہکشائیں ہیں، اور ہزاروں کہکشائیں بھی گردش میں ہیں۔ اب جدید تحقیق تو یہ ہے کہ ایک بلیک ہول ہے، اور بلیک ہول کے ارد گرد جو ہے چکر کاٹتا ہے۔ لیکن یہ بڑی تعجب کی بات ہوگی، چلو سن تو لے ہی لیں، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عقل میں تو پڑھے لکھوں کے بھی بہت دیر میں آتی ہے، بہت دنوں تو یہ انجینئرنگ پڑھتے ہیں، جب جا کر کے سمجھ میں آتی ہے اس میں پڑھتے ہیں فلکیات کا علم، تو ویسے کہاں آ جائے گی بیچاروں کے۔ لیکن چلو سن لو، اتنی بڑی کائنات کے اندر آج تک کے علم کے اعتبار سے جو بلیک ہول تک پہنچ گئے ہیں، انہیں ایک بھی سیارہ، ایک بھی ستارہ ایسا نہیں ملا جس پر زندگی موجود ہو۔ کسی پہ زندگی ہی نہیں، حیات ہی نہیں، لائف نہیں ہے، زندگی نہیں، صرف زمین پر۔ اتنی بڑی کائنات، اور اس کائنات میں کہیں کوئی جاندار نہیں علاوہ زمین کے، زمین پر جاندار۔ اور جو یہ زمین پر جاندار ہے، تو ایک تو یہ دیکھو کہ ساری کائنات میں انوکھی چیز ہے زمین، زمین، اور اس زمین کے اندر بھی جتنی ہزاروں کروڑوں مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں جیسی مخلوق انسان ہے ایسی کوئی دوسری تمام مخلوقات میں جیسی مخلوق انسان ہے،
ایسی کوئی مخلوق نہیں، بڑی سے بڑی بھی ہے ہاتھی، لیکن یہ 5 فٹ کا آدمی اس کے سر پہ چڑھ کے بیٹھتا ہے۔ اونٹ ہے نکیل پہنا دیتا ہے، وہ جھوٹا اگر تھوتڑی مار دے تو پسلی ٹوٹ جائے، اس کے ناک میں نکیل ڈال دیتا ہے۔ بڑے بڑے پہاڑ ہیں انہیں ڈائنامائٹ کر دیتا ہے، دریاؤں کا رخ موڑ دیتا ہے، زمین کا جگر چاک کر دیتا ہے، کھید کر کے اسے زمین کے اندر سے پانی نکال دیتا ہے۔ دیکھی بات مخلوق، لیکن ایسی کوئی مخلوق نہیں جو بغیر پروں کے ہواؤں کو اڑتا ہو، جو بغیر کسی ونگ کے زمین وہ سمندروں میں تیرتا ہو، جو زمین میں گھس جاتا ہو، جو آسمانوں پہ چڑھنے کی کوشش کرتا ہو، ایسی کوئی مخلوق نہیں جیسا کہ یہ انسان۔ تو ساری کائنات میں سب سے عجیب ماسٹر پیس زمین، اور زمین کے اوپر کیا ہے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حیات اس کے اوپر ہے، کسی پر حیات نہیں، زندگی کسی پہ نہیں، زندگی ہے تو زمین پر، اور زندگی تو کیڑی میں بھی ہے، زندگی مکوڑے میں بھی ہے، زندگی تو ہاتھی میں بھی ہے، لیکن زندگی اور حیات بھی ان تمام مخلوقات میں جیسی حیات انسان کی ہے۔ اور یہ انسان جو اس قدر ماسٹر پیس، اس کی آنکھ ایسی، یہ دوربین سے آسمانوں کی بات دیکھ رہا ہے، کانوں سے یہ مریخ کی آواز سن رہا ہے، یہ پوری کائنات کے نقشے کاغذ پر بکھیر رہا ہے، قلم سے بنا رہا ہے۔ یہ انسان، اسے انسان کس نے بنایا؟ خود انسان کو پتہ نہ ہو تو یہ کس قدر تعجب کی بات ہے۔ انسان بنایا، ایسی عقل دی، ایسی فراست دی، ایسے کان دے دیے، ایسا دل اور دماغ دے دیا، ایسا سسٹم دے دیا کہ صاحب کسی کے پاس ایسا سسٹم نہیں۔ بیولوجی کا علم پڑھو تو پتہ چلے گا کہ انسان کا سسٹم کس قدر عظیم سسٹم۔ اس کے گردے جیسے دوسروں کے گردے نہیں، اس کا دل جیسا دوسروں کا دل نہیں، اس کے دماغ جیسا کسی کا دماغ نہیں، اس کے قد جیسا کسی کا قد نہیں، اس کے چلنے جیسا کسی کا چلنا نہیں، اس کے بولنے جیسا کسی کا بولنا نہیں، اور اس کے کام جیسا کسی کا کام نہیں۔ یہ جو اتنا شاندار انسان بنایا گیا تو یہ خود بن گیا یا کسی نے بنایا؟ اگر بنایا تو اس کو پہچاننا ضروری ہے یا نہیں؟ تو انسان تو ہے تھا، سب کچھ کر دیا تھا، مگر اسے پتہ نہ ہوتا اگر نبی آخر الزمان نہ ہوتے کہ تیرا بنانے والا کون ہے۔ اگر نبی نہ ہوتے تو قرآن کہاں سے نازل ہوتا؟ یہی تو تھا اس کا شعر کا مطلب۔ قرآن آیا، اس نے کہا اے سوچ، پہاڑوں کو ڈھونڈنے والے، آسمان میں کمندے ڈالنے والے، دریاؤں میں تیرنے والے، ہواؤں جہازوں پر اڑنے والے، ذرا یوں بھی کبھی تیرے سوچا کہ تیرا رب کون ہے؟ تجھے پیدا کس نے کیا؟ کس نے دے دی تجھے آنکھ؟ قرآن نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، آنکھ کھول، کان کھول، دل اور دماغ کے دریچوں کو واہ کر لے اور ذرا پہچان تو کہ تو اپنے رب کو ہی بھول گیا، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے صورت دی، جس نے عقل دی، جس نے تجھے فہم و فراست عطا کی، اس خدا ہی کو تو بھول گیا۔ اس خدا کو بھولنے کا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تو اسے بھول گیا؟
ما غرک بربک الکریم، تو اپنے پروردگار کو کیسے بھول گیا؟ کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ اور کس کی وجہ سے تو اس خدا ہی کو بھول گیا جس نے تجھے بادشاہ بنایا، جس نے تجھے کائنات کے اندر سب سے ماسٹر پیس بنایا، انسان بنایا، تجھے زمین کا تاجدار بنایا، تجھے عقل دی، فراست دی، صورت دی، شکل دی، دل دیا، دماغ دیا، تجھے جو ایسا بنا دیا، تجھے لیے زمین بنائی، ایسی زمین ایسی چیز کسی کے لیے نہیں بنائی۔ یہ جو سب کچھ بنایا تو خدا ہی تو بنائی۔ تو میرے بزرگوں، انسان تھا، خدا کو نہیں پہچانتا تھا، خدا کو نہیں جانتا تھا، خدا کو نہیں مانتا تھا۔ اللہ نے سب کچھ دے دیا تھا، عقل دے دی تھی، فراست دے دی تھی، کہا تھا کہ سورج کے اندر غور، زمین کے اندر غور کر اور مجھے پہچان، مگر نہیں پہچانا۔ تو پھر اس نے ایک اور احسان کیا، اس نے اپنے نبیوں کو بھیج دیا، ادھر یہ نہیں سو رہا، یہ سو رہا، یہ غفلت میں ہے، ذرا اسے اٹھاؤ، بیدار کرو۔ اس نے سرکار وہ جو ہے اپنے قاصد بھیج دیے، اپنے نمائندے بھیج دیے، اور نمائندے بھی وہ جو اپنے جگر کے ٹکڑے یعنی انبیاء علیہ السلام، اور انہیں اس نے ان کے ساتھ بھی برا سلوک کیا، کسی کو پتھر مارے، کسی کو ڈنڈے مارے، کسی کے گردن کٹوا دی، کسی کے آرا چچروا دیا، کسی کو سلی میں چڑھا دیا، کسی کو کچھ کیا، کسی کو کچھ کیا، لیکن بہرحال وہ لگے رہے اللہ کے بندے، وہ لگے رہے اور انسانوں کو سمجھاتے رہے، بجاتے رہے، چراغ انہوں نے بہرحال جلا دیا، لوگوں کو پچھڑوں ہوا کو خدا سے ملا دیا اور خدا سے ان کے تعلق کو مضبوط کر دیا۔ تو جس نے بھولا ہوا سبق یاد دلایا، جسے ہم بھول چکے تھے، جسے ہم پہچان نہیں رہے تھے، جس نے ہم پر احسان کیا تھا اسے ہم نہیں جان رہے تھے، تو جنہوں نے آ کر کے وہ یاد دلایا ان کا بھی کتنا بڑا احسان ہے۔ وہ احسان ہے انبیاء علیہ السلام کا اور سرکار دو عالم نبینا علیہ السلام کا۔ انہوں نے ہمیں جگایا، انہوں نے ہمیں اٹھایا اور اٹھا کر کے پھر انہوں نے خدا سے ہمیں ملنا چاہیا۔ جب حضور نہ تھے، انبیاء نہ تھے، تو انسان کا سر خدا ہی کے سامنے نہیں جھکا ہوا تھا اور سب کے سامنے جھکا ہوا، پتھروں کے سامنے جھکا ہوا، گوبر کے سامنے جھکا ہوا، دریاؤں کے سامنے جھکا ہوا، درختوں کے سامنے جھکا ہوا، جانوروں کے سامنے جھکا ہوا، سانپ کے سامنے جھکا ہوا اور شیر کے سامنے جھکا ہوا۔ ہر کو مان رہا تھا اور نہیں مان رہا تھا تو اس کو نہیں مانا۔ تو کتنا احسان ہے اس ذات کا، کس قدر احسان ہے اس کا، جس نے ہمیں ہماری آنکھیں کھولی، ہمیں بتایا تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین بنائی، جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں پیدا کیا اور پیدا بھی اس طرح کیا کہ کسی کا سایہ نہیں، ایک نہیں تین پردوں میں پیدا کیا، تجھے آنکھ دی، کان دی، دل اور دماغ دیے۔ بتا اگر تو کہے تو تجھے اتنا شاندار دماغ دینے والا کون ہے؟ کیا یہ سانپ ہے؟ یہ سانپ نے اپنے لیے کیوں نہیں رکھا؟ کیا یہ گائے ہے یا کیا یہ وہ جو ہے دریا ہے، یہ پہاڑ ہے؟ ان پہاڑوں کو تو کسی طرح سی دیر میں مٹا دیتا ہے اور خراب کر دیتا ہے، یہ تیرے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ان کا خدا ہو یہ تو کچھ لگ سکتا ہے، لیکن یہ تیرے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اتنا ہم گر چکے تھے کہ ہمیں یہی پتہ نہیں تھا کہ ہمارا یہ معزز اور عزت والا سر کس کے سامنے جھکنا چاہیے، کس کے سامنے نہ جھکنا۔ یہ احسان ہے انبیاء علیہ السلام کا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیں بتلایا اور انسان کو بتلایا کہ ساتھ تمہارا رب کون ہے۔ انہوں نے بتلایا، انہوں نے قرآن کی آیت سنائی،
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. اتنا بڑا کاریگر، اتنا بڑا کاریگر کہ تقریباً 5 ارب یا 7 ارب انسان ہے دنیا کے اندر. سب کو ہاتھ دیے، ہاتھوں میں انگلیاں دی، انگلیوں کے اندر نشان دیے. آج سائنس اس نتیجے پر پہنچی کہ ایک آدمی کے انگوٹھے میں یا انگلی میں جو نشان ہے دنیا کے 7 ارب انسانوں میں سے دوسرے کے ساتھ ملتا ہے. کیسا انجینئر ہے وہ، اور کون سے کارخانے میں انگوٹھے تیار ہوئے ہیں. جہاں جاتے ہیں ہم، وہاں گئے تو وہاں دبئی کے ایئرپورٹ پر اترے تو انہوں نے ہماری آنکھ کا بھی لیا. یہ کائے کے لیے؟ اب تو یہ پاسپورٹ بنوانے گئے تو وہاں بھی لیا. پہلے وہ یہ شروع میں وہاں ہوا تھا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آنکھ کے اندر بھی کوئی مطلب وہ ہوتا ہے، کوئی نشان ہوتے ہیں، اور ساری کائنات کے اندر ہر آدمی کا نشان بالکل الگ. وہ پہچانتے ہیں کہ یہ دہشت گرد تو نہیں، وہ تو نہیں، یہ فلاں تو نہیں. تو میرے بزرگوں ذرا دیکھو تو اس کی کاریگری کس قدر بڑا کاریگر ہے. اتنے بڑے کاریگر کو جتنے اتنی حکمت کے ساتھ بنایا ہے، اتنی حکمت کے ساتھ بنایا ہے، اس خدا کارساز کو انسان بھول جائے، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے. اسے یہ تو پتا ہو ڈی این اے کیا چیز ہے، اسے یہ تو پتا ہو کہ یہ انگلیوں کے نشانات کیا ہیں، اسے یہ تو پتا ہو کہ آسمان میں کتنے ستارے ہیں، اور اسے یوں پتا نہ ہو کہ اس کا بنانے والا کون ہے. تو اس سے زیادہ ظلم و ستم کی کیا بات ہو سکتی ہے. یہ احسان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور احسان کبھی تو ایک آدمی ایک پر احسان کرتا ہے، اور کبھی ایک آدمی ایسا سلسلہ چھوڑ جاتا ہے کہ اس سلسلہ بسلسلہ اس کا فیضان پہنچتا ہے. انبیاء کرام، علماء اعظام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء اللہ، صوفیاء اور علماء ایک سلسلہ چھوڑ گئے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے زمان و مکان کا کوئی حصہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں پر ان کے دین کے اس بات کے دائی نہ پہنچ گئے. پہاڑوں کی چوٹیوں پر کشمیر جانا ہوا تو دیکھا پہاڑ اور 2-4 گھر پہاڑوں کی چوٹیوں پر. مسلمان کیسے آیا ہوگا یہاں اسلام؟ کون ہوگا جنہوں نے انہیں دعوت دی ہوگی؟ میرے بزرگوں بس بات یہ ہے، دنیا کو کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں اسلام نہ ہو، اللہ کا نام لینے والا نہ ہو، اللہ کا پہچاننے والا نہ ہو. تو یہ سلسلہ کہاں سے آیا؟ یہ سرکار دو عالم کا سلسلہ تھا جو بزرگان دین اولیاء اللہ کے ذریعے سے ساری دنیا میں ہے، اور اسی کا ایک بڑا سلسلہ یہ ہندوستان بھی پوری دنیا کی دنیا ہے. اس کے اندر سب سے پہلے دین کی دعوت دینے والے بزرگان دین میں جن کی برکت سے زیادہ دین پھیلا، اور بھی اکا دکا رہے ہوں گے، لیکن جن کی وجہ سے زیادہ دین پھیلا، جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ 90 لاکھ آدمی جس کے ہاتھ پر مشرف اسلام ہوئے، ان میں سے ایک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہے. اور بعد کے لوگوں کا نام لیا جائے تو وہ بھی تو وہی ہے، انہی کا سلسلہ، انہی کے مرید، انہی کے خلیفہ اور انہی کے سلسلے کے لوگ ہیں، اور ان کا عمل بھی انہی کے حصے میں لکھا جائے گا. حقیقت میں یہ ہے کہ بڑوں کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ قرض ہے کہ ہم ناخواندہ تھے، ہم نا آشنا تھے اپنے رب سے، اور نہیں پہچانتے تھے اپنے رب کو، اور نہیں پہچانتے تھے اپنے آقا کو. انہوں نے اس سے ملانے کا کام کیا. اور ایک بات اور،
اب یہ تلاوت کر رہے تھے قاری صاحب، یہ کہا جا رہا تھا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ دنیا میں تو بڑے بڑے لوگ ہوئے، کسی نے تاج محل بنایا، لال قلعہ بنایا، اور صاحب مطلب کہ وہ اشوک کی لاٹ بنا دی، اور احرام مصر بنا دیے، اور بڑے بڑے پل بھی بنائے، ان کا بھی چلو وہ بھی کسی نہ کسی کام آتے ہیں، وہ بھی احسان ہے۔ لیکن احسان تو وہ ہے جسے ربی یوں کہے کہ احسان تو وہ ہے، اچھا تو وہ ہے جسے اللہ کہے کہ یہ اچھا ہے، جسے اللہ کہے کہ یہ سب سے اچھا ہے، اور اس سے اچھا کون ہوگا؟ اچھا تو وہ ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے، یا اس کی بات سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے؟ جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اس سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا۔ سب سے اچھا وہ ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ ضرورت ہمیں اسی بات کی تھی کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، تو سب سے بڑی جو ضرورت تھی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہی حضرات ہیں جو داعی اللہ ہیں، جو داعی اللہ۔ ارے ایک بات اور بتاؤں یار، ذہن میں آ گئی، بزرگان دین سے بہت سارے فائدے ہو جاتے ہیں۔ بزرگان دین سے یہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے، ان سے دعا کرا لیتے ہیں، ہمارے کام بگڑے ہوئے بن جاتے ہیں۔ کبھی بیماری میں کرا لیا، کبھی کہیں اور میں، کبھی کہیں اور میں، وہ بھی کام ہو جاتا ہے، وہ بھی نفع ہے، بہت بڑا نفع ہے۔ کسی کا اولاد نہیں، اولاد بھی ہو گئی، بعضوں کے کاروبار نہیں، اللہ نے کاروبار میں برکت کر دی، یہ بھی نفع ہے۔ لیکن اس نفع کو قرآن نے نہیں کہا، قرآن نے نہیں بتلایا کہ بڑا نفع یہ ہے کہ ان بزرگوں کی وجہ سے تمہارے ہاں اولاد ہوتی ہے، یہ اللہ نے نہیں بتایا، کیونکہ بہت بڑا ہے، چھوٹے موٹی بات کا کہاں ذکر کرتا۔ جس کے خزانے روزانہ جلتے ہوں، وہ یوں میں نے تجھے 5 روپے کی جو ہے وہ مونگ پھلی دی کھلائی تھی، اس کا کیا وہ کیا کرے گا اس کا؟ جی ہم نے تجھے روٹی کھلائی تھی ایک دن، تو صاحب اللہ کہہ رہے ہیں کہ احسان جو ہے اور سب سے اچھا جو ہے یہ اللہ والے جو اچھے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ میری طرف بلاتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے؟ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے وہ سب سے اچھا ہے، اس کی بات سب سے اچھی ہے، اس کا عمل وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل جب کرتا ہے تو کوئی بھی برا کام نہیں کرتا۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور زبان سے یہی نعرہ بلند کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں فرما بردار ہوں، اطاعت گزار ہوں، میرا کام اطاعت کرنا ہے، فرما برداری کرنا ہے اللہ کی، نافرمانی نہیں کرنا۔ جب وہ کہتا ہے نماز پڑھو تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب کہتا ہے روزے رکھو تو روزے رکھتا ہوں، جب کہتا ہے زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ دیتا ہوں، جب کہتا ہے ماں باپ کی خدمت کرو تو تیار رہتا ہوں، جب اللہ کہتا ہے پڑوسیوں کا خیال کرو تو پڑوسیوں کا خیال کرتا ہوں، جب اللہ کہتا ہے راستوں کو صاف کرو تو راستوں کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، جب کہتا ہے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو تو اسے اس کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، جب وہ کہتا ہے بیواؤں کی خبر گیری کرو، غریبوں کے ساتھ رکھنے شروع کرو تو میں اس کے لیے تیار رہتا ہوں، کیونکہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان کا کام ہے فرمانبرداری۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یوں کہتا ہے کہ میں تو فرما برداروں میں سے ہوں، میں تو اطاعت گزاروں میں سے ہوں۔ تو بھائی بات دراصل یہ ہے
یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ ان کا احسان کیا ہے. ان کا احسان یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں خدا سے ملایا, خدا کا سبق پڑھایا, ہمیں قرآن پڑھایا, ہمیں دین پڑھایا, ہمیں اللہ سے ملنا سکھایا, ہمیں اللہ کے سامنے جھکنا سکھایا, اللہ کی نماز پڑھنا سکھایا, ہمیں اللہ کے لیے روزے رکھنا سکھایا, ہمیں یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا سکھایا, ہمیں بیواؤں کا اور غریبوں کا خیال رکھنا سکھلایا, ہمیں راستوں کی صفائی کرنی سکھلائی, ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنا سکھایا. یہ احسان ہے. تو میرے بزرگوں, خواجہ صاحب کو یوں ہی نہیں مانتے, پیر صاحب کو یوں ہی نہیں مانا جاتا. اس وجہ سے مانا جاتا ہے کہ کچھ فائدہ پہنچا, اور فائدے تو یہ بھی پہنچے کہ کئی مرتبہ ان کی محفل میں چائے پینے کو ملی, کتنی مرتبہ ان کے لنگر میں کھانا کھایا. خواجہ صاحب کے بھی اور اوروں کے بھی اور اوروں کے بھی. لیکن میرے بزرگوں, یہ فائدے تو اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کا کیا ذکر کیا جائے. اصل تو یہ ہے کہ ایمان کی حرارت ملی, اللہ اور اس کے رسول کی محبت ملی, اللہ کے اوپر ایمان لائے, ان کے ہاتھ پر توبہ کی, شرک سے, کفر سے, بدعت سے, اور نماز چھوڑنے سے, اور مطلب یہ کہ دوسروں کا مال ناحق کھانے سے, بہتان باندھنے سے, کسی کے اوپر مطلب یہ کہ وہ جو ظلم کرنے سے, اس سے ہم نے توبہ کی, ان کے ہاتھ پر اللہ کا نام لیا اور اللہ کا نام پڑھا. یہ وہ احسان ہے جس احسان کو یاد کیا جائے. تو وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. تو تاج محل والے نے تاج محل بنا کر کچھ لوگوں کے پیٹ پالنے کا ذریعہ ضرور بنا دیا, اور لال قلعہ بنا کر کچھ لوگوں کی حفاظت کی بات کر دی, لیکن ہمیں خدا سے ملایا ہو اور خدا سے ہمارے تعلق کو مضبوط کیا ہو, جس سے ہماری آخرت بھی بن جائے, دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرما دے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی مل جائے, ان کے ہاتھ سے آب کوثر مل جائے, اور وہ جو ہے وہاں کی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں مل جائیں. تو یہ چیز جو کی, یہ ان داعین اسلام نے کی, اسلام کی طرف بلانے والوں نے کی, اور یہ ہے وہ حضرت کا زبردست فیض جس کی وجہ سے ہمیں اسے یاد آتا. لیکن بھائی وہ بھی سلسلہ بسلسلہ ہے. جس طرح حضور کا معاملہ سلسلہ بسلسلہ ہے, اسی طریقے سے خواجہ صاحب کا بھی سلسلہ بسلسلہ ہے. یہ جو لوگ دین کی طرف بلا رہے ہیں اور اللہ کو یاد دلا رہے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو یاد دلا رہے ہیں, یہ ان کے جانشین ہیں, اور یہ اس کی طرف بلانے والے ہیں, اور یہ ان کے سبق کو پہنچانے والے ہیں. اور ایک بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پوری زمانے میں محنت کر کے جو پتہ چلتا ہے, تو حجۃ الوداع یعنی آخر جو ہے حضور نے کیا, جس یعنی وہ حج کیا ذی الحجہ میں, اور انتقال ہو گیا 12 ربیع الاول کو, 1-2 مہینہ. اس وقت میں جو مسلمانوں کی نے حضور کے ساتھ حج کیا, وہ تقریباً 1,25,000 کے قریب لوگوں کا اندازہ ہے. 1,25,000 کے قریب لوگوں نے حج کیا. کچھ اور رہ گیا ہوں, لیکن حضور کو تو ساری عالم کے لیے بھیجا. خود حضور کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے حضور کی بات نہیں مانی, بتوں کو پوچھتے رہے, اور پھر آج بھی ہیں. 1400 سال ہو گئے, بڑی تعداد. تو حضور جس دعوت کو لے کے آئے تھے, اس دعوت کا پورا فیض انہیں نہیں پہنچا. کچھ ذرا برا سا ادھر ادھر سے کھنڈا کھنڈایا پہنچا, وہ الگ بات ہے. فیض تو حضور کا انہیں پہنچا جنہوں نے حضور کی بات مانی, اور جتنی مانی اتنا فیض پہنچا. کسی نے تھوڑی مانی, کسی نے اس سے زیادہ مانی, کسی نے اس سے بھی زیادہ مانی,
اور کسی نے بہت ہی زیادہ مانی، جیسا جیسی مانی ویسا ویسا اس کا رتبہ بنا، ویسا ویسا۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے بھی صرف 1,00,000-2,00,000 کو اسلام لانے کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے آئے تھے، ساری کائنات۔ اور خواجہ صاحب جس وقت آئے تو کیا 90 لاکھ تھے ہندوستان؟ بہت بڑی تعداد ہے۔ 90 لاکھ آدمیوں کو وضو سکھانا بھی مشکل ہے۔ 90 لاکھ آدمیوں کو وضو سکھلانا بھی مشکل ہے۔ اور حضرت کے ساتھ جو آئے تھے صرف 40 آدمی تھے، تو اتنے آدمیوں کو تو موٹی موٹی سی چیز ہے، کلمہ پڑھ لو، اور صاحب مطلب یہ کہ وہ جو ہے دفنانا شروع کر دو، جلانے کے بجائے، خیروں کے بجائے نکاح کا، اتنا ہی سکھلانا بڑا مشکل تھا۔ تو لیکن پھر بھی بات یہ کہ 90 لاکھ آدمی تھے، تو فیض پورا خواجہ صاحب کا اسے پہنچا جس نے خواجہ صاحب کی بات پر لبیک کہا اور اسے تسلیم کیا اور اس دین کو اختیار کیا اور اس طریقے پر چلے، تو اس کو پورا طریقے سے فیض۔ تو بس آج ہی بھی یہی بات ہے، چاہے وہ پیر صاحب ہو، ان کے سلسلے میں ان کے جانشین ہیں، وہ انہوں نے جن چیزوں پر آپ سے بیعت لی تھی کہ توبہ کرتا ہوں میں شرک سے، کفر سے، بدعت سے، گمراہی سے، نماز چھوڑنے سے، بہتان باندھنے سے، کسی کے اوپر وہ کسی ظلم کرنے سے، وہ ساری چیزوں کا جو ہم نے مطلب یہ کہ عہد کیا تھا، اگر اس عہد پر پورے اتر رہے ہیں تو پورا فائدہ ہے، اور اگر پورا فائدہ مطلب یہ کہ اس پر عمل نہیں کر رہے تو پورا فائدہ نہیں۔ تو فیضان رسول اللہ کا ہو یا فیضان خواجہ صاحب کا ہو یا فیضان پیر مرشد کا ہو یا فیضان کسی اور کا ہو، اگر ان چیزوں پر عمل ہے جو وہ کہتے رہے ہیں تو پورا فائدہ ہے، ورنہ صرف مطلب یہ کہ جو ہے جتنا کم مانیں گے اتنا ہی کم فائدہ ہوگا۔ اب ہمیں اس محفل کے اندر سب کو غور کرنا ہے کہ ہم شریعت مطہرہ پر، ہم قرآن پر، ہم حضور کی سنتوں پر، حضور کے لائے ہوئے دین پر، خواجہ صاحب کے لائے ہوئے دین پر اور پیر و مرشد کے بتائے ہوئے دین پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ اگر ہم اس پر پورا عمل کرتے ہیں، 5 وقت کی کم از کم نماز پڑھتے ہیں اور رمضان المبارک کے پورے روزے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتے، کسی پر بہتان نہیں باندھتے، کسی کے اوپر جو ہے کسی طرح کا کوئی بہتان نہیں باندھتے، تو پھر سمجھا جائے گا کہ جو عہد کیا تھا اس عہد کو پورا کیا اور اس کا فیضان پوری جگہ سے پہنچا۔ ورنہ بات تو یہ ہے کہ سورج تو نکلا، طلوع تو ہوا، حضور تو آئے، مگر پھر بھی بعض دفعہ منافق رہ گئے۔ عبداللہ ابن ابی نے نہیں مانا، ابو بکر بھی دیکھتے رہے، ابو جہل بھی دیکھتا رہا، ابو بکر نے مان لیا تو وہ ابو بکر ہو گئے، صدیق ہو گئے، اور ابو جہل نے نہیں مانا تو وہ کہیں بھی رہا۔ خود حضور کے خاندان کی بات یہ ہے، حضرت جعفر نے مان لیا، وہ حضور کے بھائی تھے، حضور کے چچا زاد بھائی تھے، علی نے مان لیا تو مقام ولایت کو پہنچے، اور ابو لہب نے نہیں مانا تو جہنم رسید ہو گئے، نہیں مانا تو بھائی بات ایسی ہے، بات ساری جو ہے وہ عمل صالح کی ہے، عمل صالح کی ہے۔ یہ تو سب کچھ ہے، اللہ بھی ہے، رسول اللہ بھی ہیں، خواجہ صاحب اولیاء اللہ بھی ہیں، بزرگان دین بھی ہیں، لیکن اگر ہمارے اندر عمل نہیں ہوگا تو ہمیں پورا فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر عمل ہوگا، یقین ہوگا، پہلا چیز یقین، پھر دوسری چیز عمل ہے، اس کے اوپر مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ بس مجھے یہ سب کچھ کہہ کر آپ کو یہی یاد دلانا تھا کہ آپ جس خواجہ صاحب کی بات کر رہے ہیں ان کی بات ایسی تھی کہ ایک دفعہ پوچھا کہ حضرت استقامت کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا استقامت اسے کہتے ہیں
کہ فرشتے 40 سال تک دفتر لیو پھرو جا کہ تو اس کی گناہ لکھیں اور 40 سال تک اسے ایک بھی نافرمانی نہ ملے. ابھی پڑھ رہے تھے نا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. جو یوں کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کرتے ہیں، جم کر کے رہتے ہیں، تو ان کے اوپر فرشتے اترنے لگتے ہیں اور ان کی مدد کا پورا وعدہ کرتے ہیں. اللہ تخافی ولا تحزنی، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں کسی خوف کی ضرورت نہیں، ہم پیچھے پیچھے آئے. تو بس میرے بزرگوں، میں بہت دیر ہو گئی، میں تھک بھی گیا اور میں سب دعا کرنی ہے، تھوڑا وظیفہ اللہ اللہ کرنا ہے. جس اللہ اللہ کی وجہ سے خواجہ صاحب تھے، پیر و مرشد تھے، جس کو ضروری سمجھنا تھا پیر نے جبھی تو شروع کرایا تھا. یہ جھمیلہ سارا کس لیے کیا گیا کہ اللہ کی طرف آئیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں. ایک دفعہ تو کم از کم یہاں بیٹھ کر کے پڑھیں، اور پھر یہیں بیٹھ کر نہیں، اپنے اپنے گھروں کے اندر بھی تسبیحات پڑھنی چاہیے. اپنے گھروں کے اندر تسبیحات پڑھیں. میری بس آپ سے یہ درخواست ہے، اور میری یہ درخواست نہیں بلکہ ان کی ترجمانی ہے بڑوں کی، کہ میں آپ سے اس بات کا وعدہ لے کر کے اپنے آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں. میں نے جو کچھ مجھے چاہتا تھا میں نے آپ تک پہنچایا، اب آپ بھی میرا دل خوش کیجیے. یہاں سے عہد لے کر کے جائیے کہ انشاءاللہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے. انشاءاللہ. بھائی سب بتاؤ، دل سے بتاؤ، کون کون لوگ نماز پڑھیں گے پابندی کے ساتھ؟ اگر خواجہ صاحب کا فیضان چاہتے ہیں اور سلسلے کا فیضان چاہتے ہیں، رسول اللہ کے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور اپنی آخرت اور دنیا کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو نماز پہلی چیز ہے. نماز کی پابندی کرنی ہوگی، چاہے کچھ بھی ہو جائے نماز ضرور پڑھیں. اور جب نماز پڑھیں گے آپ کیا پڑھیں گے؟ اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اب آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اس راستے پہ اس راستے پہ اس راستے پہ، وہ تو جانے اپنا آپ کون سا سیدھا راستہ آپ اس سے مانگ رہے ہیں، تو وہ جو ہے جین جو ہے آپ کے اس میں ہے. تو صاحب مطلب یہ کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے. تو بھائی نماز پڑھا کرو. اور رمضان المبارک کا روزہ، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کوئی میری رمضان میں آپ سے ملاقات نہیں ہو سکتی. میں اپنے تمام ان حاضرین کو جو میرے بھائی جان سے تعلق رکھتے تھے، اس مجمع میں موجود ہیں تعلق رکھنے والے، میں ان سے دل کی گہرائیوں کو یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، جو روزہ چھوڑ دے اس کا ہی دین میں کیا حصہ. خدا کے لیے ڈرو، خدا کے لیے ڈرو. جس نے کھانے کے لیے منہ بنایا، جس نے ہضم کرنے کے لیے آتے بنائی، اگر اس منہ میں کینسر ہو جائے، اس رات میں السر ہو جائے تو کون بچانے والا؟ دن بھر رات بھر کھاؤ اور 11 مہینے کھاؤ، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ رمضان المبارک میں نہ کھاؤ. تو میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میں اپنے کسی غرض سے نہیں، آپ کے روزہ رکھنے سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن مجھے ہے تو آپ کی محبت کی وجہ سے یہ ہے. اگر آپ کو دکھ پہنچا اور اگر اللہ آپ سے ناراض ہوا اور اس نے آپ کو پکڑ لیا اور اس نے آپ کو گرفتاری کر لی، تو پھر ہمیں بھی تکلیف ہوگی اور شاید ہماری بھی پکڑ ہو کہ تم نے بات پوری طرح پہنچائی یا نہیں پہنچائی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں سب لوگ اس بات کا عہد کریں کہ رمضان المبارک میں ایک روزہ پابندی کے ساتھ رکھیں گے. کہو انشاءاللہ دے گا تو کیا ہو. اور اگر تمہیں تکلیف پہنچے تو مایوس نہ ہو. اللہ رب العزت بہت بڑے ہیں، وہ سہارا دینے والے ہیں، وہ آپ کے ساتھ سہارا دیں. میرے بزرگوں، نفرت نہ کرو، کسی سے نفرت نہ کرو، سب سے محبت. نفرت کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے تو یوں کہا، کافر سے بھی نفرت نہ کرو، کفر سے نفرت کرو، کافر سے نفرت نہ کرو.
शराबी से नफरत न करो, सिर्फ शराब पीने से, शराब पीना बुरा है ये कहो, शराबी को बुरा न कहो। क्या पता शराबी को किस वक्त में तौबा की तौफीक हो जाए और मेरे कदम पता नहीं किस वक्त में लड़खड़ा जाए। इसलिए यूं कहो शराब पीना बुरा है, वो आदमी फला आदमी जैद ये बहुत बुरा है, ऐसा ना कहो। तो मेरे बुजुर्गों, नफरत ना करो बुरों से भी, उन्हें करीब लाओ, उनके करीब जाओ, उनसे उन्हें खिलाओ पिलाओ, उन्हें अपने अखलाक से मानूस करो और उन्हें दीन की दावत दो। तुम दाई बना करके भेजे गए हो, अगर तुम दाई बन गए और दीन की तरफ बुलाने वाले बन गए तो हजरत ख्वाजा साहब की जमात में आपका अचर होगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल करने की आमीन। एक दफा वैसे ही बात कह रहा हूँ, उसकी बात नहीं है, अल्लाह उज्ब से तकब्बुर से हिफाजत फरमाए, किसी रियाकारी की नीयत से नहीं कह रहा हूँ। एक दफा भाईजान के साथ अजमेर शरीफ जाना हुआ था, तो चूंकि मैं तो शरई इंसान हूँ, तो भाईजान ने वो पूछा, 2-3 दिन क़याम रहा, कुछ हुआ? मैंने कहा नहीं। और वजह क्या? वजह यह है कि वो कुछ लोग जो वहाँ रहते हैं वो किसी जैसे अल्फाज बोलते रहते हैं जो हमारे कान दिल में नज़म नहीं। ये कर दियो और वो कर दियो और ये कर दियो और वो कर दियो, वो झाड़ू और ये वो हमारे से हजम नहीं होते। तो उन्होंने कहा कि तुम अगर उन्हें सुनोगे तो कुछ नहीं होगा, उसे यूँ सोच लो कान बंद करके जाओ। मगर कान बंद किस तरह हो तो आवाज़ें आती रहती। फिर उन्होंने मेरे लिए तजवीज़ किया कि मस्जिद में बैठ जाओ, हजरत के पैरों के कर्म में उधर बैठ जाओ और वहां से मुराक़िब। तो वहां बैठे तो कुछ लज्जत आई। फिर जब आखिरी इन्हीं के साथ तो वो जो हमारा होटल था, वो होटल की बालकनी से हजरत तो आखिरी जो मतलब सलाम पढ़ा उस बालकनी से खड़े हो, तो वहां तो कोई शोर शराब नहीं था, वो तो अपने नजर आ रहा था। इन्हें बल्कि तकाजा हो रहा था जल्दी चलो गाड़ी खड़ी है। उस वक्त में भाईजान भी थे, हम भी थे, तो वहां से मुझे लेके खुशूसी कैफियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। उस वक्त जब हुजूरी की कैफियत हुई तो ये हुआ कि अगर हमसे मोहब्बत है, जो हमारा मिशन है दीन को फैलाना, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना, उसके लिए काम हमने अहद किया कि जब तक हमारे जान में जान रहेगी, हम अल्लाह का वो कलिमा, रसूलुल्लाह का वो कलिमा जिसके लिए तमाम सहाबा, तमाम औलिया अल्लाह, तमाम अहले बैत और ये सूफिया किराम दर बदर फिरे, इनमें से कोई भी अपने घर में नहीं था, ये सारे दूसरी का दूसरा हिजरत की जिंदगी और इन्होंने पूरी जिंदगी उसके लिए लगा दी। मैंने कहा जैसी कैसी भी अपने चाहता है अपनी सारी एनर्जी इसके लिए खर्च करता है। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है। वैसे तो हक तो किससे अदा होता है, बस ये एक ये तोहफा था, एक वो मतलब एक इनाम थी, एक इशारा था, तो वो मजबूर करता है आप हजरात को भी आने पर और आपको ये सब कुछ बताने पर। और मतलब ये जो जज्बा था, अज दिल खेजत वर दिल रेजत, दिल से उठता है, दिल पर पड़ता है, तो ये वो चीज़ है, वो मोहब्बत का तोहफा जो आप तक मतलब पहुँचाने की बात है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल करने की तौफीक अता। सच्चे बनो, अच्छे बनो, पाक बनो, मोहब्बत वाले बनो, अल्लाह वाले बनो, नमाजी बनो, रोज़ादार बनो, ज़कात देने वाले बनो, गरीबों और फकीरों का खबर रखने वाले बनो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारा मुहाफिज होगा। हमारा भी कुछ पता नहीं, कई दिन की बात है, कई मरतबा तो मर के जी लिए हैं। अल्लाह को जब तक मंजूर है उस वक्त की बात है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह